أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 31 اور 32۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون۔ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اللہ سے ملاقات یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ سے ملاقات اور قیامت کے دن کا قائم ہونا اور میدان محشر میں اللہ کی بہت بڑی عدالت کا سجنا اور اس کا قائم ہونا، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن کافر اس بات کو نہیں مانتے، اور کافر اللہ سے ملاقات کو اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منکرین قیامت، اللہ سے ملاقات کے منکروں کا کچھ تذکرہ اور ان کے کچھ احوال بیان کیے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کے منکر کل قیامت کے دن اپنے اس رویے پر افسردہ ہوں گے، پریشان ہوں گے اور حسرت و افسوس کا اظہار کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا اور قیامت کے دن ان کی حالت و کیفیت کا تذکرہ کیا، اور پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان منکرین قیامت کو سمجھانے کے لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا کی زندگی ایک دل لگی اور کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی چمک اور کشش ہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کچھ تیاری کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور یہی سارا کچھ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، قد یقیناً
خسرا خسارے میں رہے، قد خسرا یقیناً خسارے میں رہے، یا خاسرہ کا معنی اگرچہ یہ ماضی ہے لیکن قیامت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تو پھر اس کا ترجمہ ہم مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں، قد خسرہ یقیناً خسارے میں رہیں گے، کیونکہ اس خسارے اور نقصان کا پتہ ان کو دنیا میں تو نہیں چل رہا، تو اس خسارے اور اس لاس اور اس نقصان کا پتہ تو چلے گا مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ قد خسرہ یقیناً خسارے میں رہے، یقیناً نقصان میں رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جٹلایا، بی کو پریپوزیشن ہے، کس چیز کو جٹلایا؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو یا اللہ کی ملاقات کو، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ یہاں تک کہ اس نقصان کا پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا، حتیٰ یہاں تک کہ وہ اس خسارے میں ہی تھے، دنیا کے اندر بھی وہ اس خسارے سے گزر رہے تھے اگرچہ شعور نہیں تھا، تو فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ یہ خسارے کی کیفیت اور ان کی خسارے اور لاس والی کنڈیشن ایسے ہی چل رہی تھی، وہ اسی خسارے سے گزر ہی رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءت آ پہنچے گی، ہم ان کے پاس، الساعۃ قیامت، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آ پہنچے گی، بغتتاً اچانک، سڈنلی، اچانک یکا یک قیامت آ پہنچے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اگر کوئی شخص جانور کا دودھ دھونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دودھ نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ دودھ ابھی نکال نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، وہ کام اس کا ادھر ہی رہ جائے گا۔ کپڑا بیچنے والا اپنا کپڑے کا تھان اس طرح کھول کے ابھی کھڑا ہوگا، اس کو سمیٹنے کا اس کو وقت نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح انسان اپنے روزمرہ کے معمولات کے اندر مصروف اور مشغول ہوگا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، سائرن بجا دیا جائے گا، ہارن بجا دیا جائے گا، سور میں پھونک دیا جائے گا، یہاں تک کہ آ پہنچے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، قالو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، اب جب سر پہ پڑے گی نا تو حقیقت کھل جائے گی، تو کیا کہیں گے یہ اللہ کی ملاقات کے منکر، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے؟ قالو وہ کہیں گے، قالو فعل ماضی ہے لیکن یہ بات فیوچر کی ہو رہی ہے تو ماضی کا صیغہ یقین کے لیے استعمال کیا گیا، قالو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، یا اے حسرتنا، حسرتا افسوس، نا ہمارا، یا حسرتنا اے ہمارا افسوس، یا ہائے ہمارا افسوس، الا پر، کس پر؟ ما جو، الا ما اس پر جو، فرطنا ہم نے کمی کی، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے غفلت کی، ہم نے نگلیکٹ کیا، ہم نے کمی کی۔ افراط و تفریط اردو زبان میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، افراط اور تفریط، یعنی کسی چیز کو زیادہ کر دینا یا کسی چیز کو بہت کم کر دینا، تو یہ کمی والا لفظ ہے۔
افراط اور تفریط، تفریط کمی، تو یہ وہی ہے، اسی سے لفظ ہے فرطنا۔ اگر کہنا ہو میں نے کمی کی، میں نے کوتاہی کی، تو کہیں گے فرطت، فرطت میں نے کمی کی، فرطت اور فرطتم تم سب نے کمی کی، اور فرطنا ہم نے کمی کی، علی ما فرطنا اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس میں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الساعۃ کی طرف، الساعۃ قیامت، الساعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گھڑی، یہ جو ہمارا کلاک ہوتا ہے نا، اس کو بھی ساعۃ کہہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی گھڑیوں کا حساب رکھتا ہے نا، لمحات کا حساب رکھتا ہے۔ اسی طرح ساعۃ ایک گھڑی کو بھی، ایک مومنٹ کو بھی کہہ لیتے ہیں، جو ایک چھوٹا سا انٹرول آف ٹائم ہوتا ہے۔ تو چونکہ قیامت بھی ایک خاص لمحہ ہے، ایک لحظہ ہے جس پہ قیامت قائم ہو جانی، ایک خاص گھڑی ہے، اس لیے اس کا نام ہے الساعۃ۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی۔ کس میں کوتاہی کی، کس میں کمی کی؟ قیامت کے دن کی تیاری کے متعلق۔ ہم دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہے، دنیا کو ہی سنوارتے رہے، دنیا کو ہی کماتے رہے، دنیا سے محبت کرتے رہے اور دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھتے رہے، اور قیامت کے دن کی ہم نے نہ تیاری کی، نہ فکر کی، نہ اس کی تیاری کے متعلق ہم نے علم ہی حاصل کیا، ہم نے کوتاہی کی۔ اور آج یہ کوتاہی صرف کافر ہی نہیں کر رہے، ایمان والے بھی اکثر و بیشتر اس کوتاہی اور غفلت کا شکار۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان کی کوتاہی، فرق صرف یہ ہے کہ ان کی کوتاہی تو اعلانیہ تھی کہ وہ اس قیامت کے دن کا انکار بھی کرتے تھے، ہم اس طرح انکار تو نہیں کرتے، لیکن اس کی تیاری کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں صحیح معنوں میں، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اس پر صحیح معنوں میں یقین نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ وَهُمْ اور وہ یحملون اٹھائیں گے، حمل یحمل اٹھانا، حمل بوجھ وزن یا اٹھانا، وَهُمْ یحملون اور وہ اٹھائیں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، لا تازر وازرۃ وزر اخری، قرآن مجید میں آتا ہے نا دوسرے مقام، لا تازر نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی اٹھانے والا، لا تازر وازرۃ نہیں کوئی اٹھانے والا اٹھائے گا، اللہ اکبر۔ تو وزرۃ بوجھ ہوتا ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، عَلَى ظُهُورِهِمْ اپنی پشتوں پر، ظہر ان کی جمع ظہور، عَلَى ظُهُورِهِمْ اپنی پشتوں پر، اور وہ اپنی پشتوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کس چیز کا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ۔ الا سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ساء برا ہے، ما جو یزرون وہ بوجھ اٹھائیں گے، ساء ما یزرون برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، وہ بہت برا بوجھ ہوگا، گناہوں کا بوجھ بہت ہی برا بوجھ ہوگا، ایسا بوجھ ہوگا جو ان کو دھکیل کر جہنم میں لے جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جس دنیا کی زندگی کی محبت کی وجہ سے اور جس دنیا کی زندگی کی مشغولیت کی وجہ سے
ان کا آخرت پر یقین کمزور ہوتا اور آخرت کی زندگی کی تیاری میں وہ کمی کوتاہی کرتے تھے، اب اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا وما، اور نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا مگر، لعب، ایک کھیل ہے، ایک گیم ہے۔ جس طرح بچے گلی کے اندر، محلے کے اندر آپس میں کھیلتے ہیں نا، مختلف گیمیں کھیلتے ہیں، کوئی کھیل کھیل رہا ہے، کوئی ریت کے اندر جھونپڑیاں بنا رہا ہے پھر اس کو گرا دیتا ہے، کوئی بھی گیم ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر چلتی ہے اور اس کے بعد وہ ختم اور بچے گھروں کو بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس اس دنیا کی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، الا مگر، ما اور الا دونوں کو ملا کے ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کس کے سوا؟ لعب، کھیل، ولہو، اور دل لگی، کھیل تماشا، دل لگی۔ جیسے تھوڑی دیر بندہ کسی چیز میں دل لگی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ کھیل ہو، وہ کوئی فنکشن ہو، وہ کوئی کھانا ہو، وہ دوستوں کی کوئی دعوت ہو، تو اس میں تھوڑی دیر آدمی دل لگی کرتا ہے، دل کو خوش کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح وہ کھیل تماشے عارضی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تھوڑا سا کھیل تماشا ہم کر رہے ہیں اور تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی وقت اچانک ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اصل میں ہے واو اور لام زبر لا، یقیناً، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر یا آخری گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، ڈرتے ہیں یا بچتے ہیں، اور آخرت کا گھر ان کے لیے یقیناً بہتر ہے جو بچنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو بچتے ہیں، اور بچتا گناہوں سے وہی ہے جو ڈرتا ہے۔ یتقون کا دونوں طریقوں سے ترجمہ ہو سکتا ہے، ڈرنے والے بھی اور بچنے والے بھی۔ ڈرتے ہیں یا بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بدعات سے بچتے ہیں، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچتے ہیں، اللہ کی بغاوت و نافرمانی سے بچتے ہیں، حرام کھانے سے بچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آخرت کا گھر تو یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، اور کافروں کے لیے تو آخرت کا گھر بہتر نہیں ہے، ان کے لیے تو دنیا کا گھر بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، قدغنے ہیں، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، جو جی چاہتا ہے کرتا ہے۔ آخرت کافر کے لیے جنت نہیں ہوگی، کافر کے لیے دنیا جنت اور مومن کے لیے آخرت جنت۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر اللہ پاک نے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سورۃ الحدید کے اندر ایک بہت ہی شاندار آیت کریمہ نازل فرمائی، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 20، سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعلموا
جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے، اور بناؤ سنگار ہے یعنی زیب و زینت، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا، و تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر بڑائی جتانا، میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے زیادہ ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنے کا نام ہے، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں بہت سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی بھی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کی زندگی کی یہ حقیقت ہے، اور آخرت دائمی ہمیشہ رہنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا، یعنی دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا، آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کا موازنہ یوں ہے، فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے، آج کل کے دور میں ایک منٹ کہہ لیں، تم میں سے کسی شخص کا ایک گھڑی کے لیے یا تھوڑے سے وقت کے لیے صبح کے وقت اللہ کی راہ میں جانا یا شام کے وقت اللہ کی راہ میں نکلنا، فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے نا اس سے بہتر ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر تم میں سے کسی شخص کا اپنی کمان کو رکھنا، تیر کمان ہوتے ہیں، اپنی کمان کو رکھنے کے لیے جتنی کوئی جگہ ہوتی ہے نا، فرمایا کہ تم میں سے کسی کی کمان کے برابر جو جگہ ہوگی، اتنی جگہ، یا کوڑا جتنا ہوتا ہے، کوڑا جتنی جگہ لیتا ہے، کوڑا رکھنے کے برابر جو جگہ ہے، فرمایا یہ اتنی کو جگہ جنت کی، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے قیمتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنتی عورت اگر اہل دنیا کی طرف صرف جھانک لے نا تو فرمایا ساری دنیا روشن ہو جائے، اور اس کے جھانک لینے کی وجہ سے ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جو رومال ہے نا، ایک صرف رومال، وہ دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک رومال یا اس کا ایک دوپٹہ، یہ دنیا اور دنیا کے سارے مال و متاع سے قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا عارضی، فانی، اور آخرت دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا فا، تو آفا جب کٹھے آتے ہیں تو فا کا ترجمہ پہلے اور آ کا بعد میں، آفا تو کیا لا تعقلون، تم سمجھتے نہیں، تو کیا تم پھر بھی سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اتنی مثالیں دے دے کر، اتنے طریقوں سے تمہیں بتا دیا، دنیا اور آخرت کے موازنے کمپیریزن کر کر کے اللہ رب العزت نے تمہیں سمجھا دیا، لیکن پھر بھی اے انسانوں، اے دنیا سے محبت کرنے والوں، اے دنیا پرستو، تم پھر بھی کیا سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی تیاری کی محبت پیدا کر دے، آخرت کی تیاری کی فکر پیدا کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دعا کے الفاظ ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنانا۔ آج ہماری سب سے بڑی فکر دنیا ہی ہے نا، اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔